السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار حیدر۔ ناظرین، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ بیگرز ناٹ چوزرز، اور آج کل انہوں نے ایک نیا بیانیہ تخلیق کیا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم فقیر ہیں اور فقیر کی ہتھیلی پہ جو کوئی کچھ رکھ دے اس کو وہ قبول کرنا چاہیے۔ اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میری وزارت میں تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے۔ اب یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان حالات میں اس نہج پہ کیوں پہنچے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج 75 سال بعد بھی ہمارا ملک ایسے حالات میں ہے کہ ہمیں کبھی لگتا ہے کہ ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ ہماری معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، کبھی لگتا ہے کہ ہمیں خط غربت سے جو ہمارے لوگ رہ رہے ہیں ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جاننا اور سمجھنا ہر پاکستانی کا حق ہے۔ آپ کو میں ماضی میں لے کے جاتا ہوں۔ 1981 میں میاں محمد نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر خزانہ تھے۔ 85 میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب آ گئے۔ اس کے بعد وہ تین مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور 2018 سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ وزیر اعظم تھے۔ یہ آ گئی مسلم لیگ نون، اور ساتھ میں جو آج کل مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تقریباً کم و بیش اس نے بھی 10 سال تک اس پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ مجموعی طور پہ اگر آپ 1980 سے آج تک کا جائزہ لیں تو جنرل مشرف کے 5 سال چھوڑ کے یا جنرل مشرف کا دور اقتدار چھوڑ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 35 سال تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں اس پاکستان پہ رہی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ہر ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، ہمارے شعور کی یہ ضرور ہمارے شعور میں آنا چاہیے کہ آخر ان 35 سالوں میں جن لوگوں نے حکومت کی انہوں نے اس ملک کو مستحکم کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیوں نہیں کیا؟ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ان لوگوں میں اگر انہوں نے 35 یا 40 سالوں میں اس ملک کو ٹریک پہ نہیں چڑھایا، اس کو معاشی طور پہ مستحکم نہیں کیا، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کیا، تو ان کو دوبارہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج جب پوری دنیا میں معاشی سرگرمیاں پھل پھول رہی ہیں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پوری دنیا میں ایک وبا کرونا کی صورت میں نازل ہو گئی اور اس وبا کی وجہ سے پوری دنیا کی معاشی سرگرمیاں بالکل ختم ہو کے رہ گئی تھیں اور دنیا میں مہنگائی کی شرح کئی 100% بڑھ گئی تھی۔ آپ حیران ہوں گے، لیکن آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اعداد و شمار دیکھیے گا اور پوری دنیا کو بھی دیکھیے اور خاص طور پہ ایشیا کو دیکھیے۔ ایشیا میں چائنا اور انڈیا 2 بڑی معیشتیں ہیں۔ یہ دونوں دنیا کی جو ٹاپ 10 معیشتیں ہیں ان میں شامل ہیں۔ اب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی شرح نمو اس وقت کیا تھی۔ پاکستان کے جو 4 سالہ عمران خان کا جو دور حکومت تھا، جس میں کہ پوری دنیا میں مہنگائی کئی 100 گنا اضافہ ہو چکا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ شرح نمو چائنا جیسے ملک کی بھی 2% پہ چلی گئی تھی، 3% پہ انڈیا کھڑا تھا، سارے پیچھے چلے گئے تھے۔ اس وقت پاکستان کی شرح نمو 6% تھی۔ ابھی اتنا ایک بالکل معاشی طور پہ ہماری جو برآمدات تھیں وہ بڑھ رہی تھیں، ملک میں قیمتیں اعتدال میں آ رہی تھیں، تو اچانک سے ایسا ایڈونچر کیا گیا کہ ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا جو 35 سال میں ملک کو ٹریک پہ نہیں چڑھا سکے، تو آج وہ ملک کو اس نہج پہ لے گئے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک عام آدمی کے لیے زندہ رہنا انتہائی مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے آپ کا جو بجٹ ہے وہ بالکل میٹ نہیں ہو پا رہا، اوپر سے سیلاب ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو دنیا میں پانی کی کمی کا شکار ٹاپ 10 ممالک ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان کا کاشتکار، پاکستان کا کسان ایک وقت میں اس وجہ سے اپنی فصلیں کاشت نہیں کر سکتا کہ پانی نہیں ہے، اور آج آدھا نہیں بلکہ 2-3 تہائی پاکستان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ ذرا یہ سوچئے گا کہ 35-40 سال میں ہماری اس موجودہ حکومت کا جو ماضی تھا،
جو ماضی میں یہ لوگ حکومتیں کرتے رہے، ان 35-40 سالوں میں انہوں نے آبی پالیسی کیوں نہیں تشکیل دی؟ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جس سے یہ لگے کہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے یہ لوگ کچھ دلی خواہش رکھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں؟ پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2005 میں ایک زلزلہ آیا، جنرل مشرف پہ لوگوں کا، پوری دنیا کا اعتماد تھا، $5 ارب کی دنیا نے کھلے دل سے مدد کی۔ اب اس $5 ارب سے کیا ہوا، اس کا آج تک آڈٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اس پہ طرح طرح کے اعتراضات ہیں، کوئی پراپر چیز وہ میسر نہیں آ سکی۔ لیکن برطانوی اخبار نے لکھا کہ اس میں سے کروڑوں پاؤنڈز جو ہے وہ آج کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب غبن کر گئے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف نے بھی اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کیا یا ان کے خلاف انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آگے بڑھیں، آپ 2010 میں چلے جائیں۔ 2010 میں سیلاب آیا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیس سندھ ہے، اور سندھ ہی زیادہ تباہ ہوتا ہے سیلاب سے۔ اب 2010 سے لے کے آج اگر آپ 2022 میں چلے جائیں تو کوئی ایک بات ایسی اگر آپ کو لگی ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی بیس، اپنی طاقت، اپنا گھر سندھ بچانے کے لیے کوئی ایک ڈیم بنایا، کوئی ایک ایسا بند، چھوٹا موٹا بند، کوئی بڑا ڈیم، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی جنگل اگایا، کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی نہر نکالی ہو، کچھ ایسا کیا ہو کہ جس سے یہ لگے کہ یہ سندھ کے عوام سے محبت کرتے ہیں یا سندھ کے عوام کو کسی بھی قدرتی آفت سے بچانے میں سنجیدہ ہیں یا تھوڑا بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ ایسا قطعا نہیں ہوا۔ $4.5 ارب اس وقت بھی دنیا نے ان کو دیے۔ اب وہ $4.5 ارب کہاں گئے؟ آج تک کسی کو ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ وہ کس کی جیب میں گئے، کس کے بینک اکاؤنٹ میں گئے، کیسے گئے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ خلق خدا تک نہیں پہنچے۔ ناظرین، ہمارے ملک کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ قدرتی آفت اربوں روپے بنانے کا ذریعہ سمجھی جا رہی ہے، اور میگا پروجیکٹ، میگا کرپشن کا ذریعہ بن چکا ہوا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو سیلاب زدہ لوگ ہیں سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، KPK میں، معلومات جو اس وقت ہمیں میسر ہیں، اعداد و شمار جو میسر ہیں، ان کے مطابق 1.5 کھرب روپیہ عالمی برادری نے ہمیں دے دیا ہوا ہے۔ وہ 1.5 کھرب روپیہ کہاں پہ لگ رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی بھی ہمارا کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ہے، ابھی بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جو ہمیں پیسہ مل رہا ہے وہ کہاں پہ خرچ ہوگا، کن تجوریوں میں جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ہمیں ایک مسلسل عمل ہے پاکستان کو دبا کرنے کا، پاکستان کے لوگوں کو مفلوق الحال رکھنے کا، ان کو بے بس رکھنے کا، ان کو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان رکھنے کا ایک مستقل عمل ہے۔ اور وہ مستقل عمل کیا ہے؟ آپ اس پہ غور کریں ناظرین، ضرور غور کریں اور اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ، پاکستان کو سب سے زیادہ مسئلہ جو تھا وہ ہے توانائی کا۔ چونکہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، تو اس کو ہم نے آج تک میٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اور پھر یہ جو ابھی ہمارے اوپر مصنوعی مہنگائی مسلط کی گئی ہے، اس سے نجات کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے؟ ابھی سیلاب کی وجہ سے پورے پاکستان میں پیٹرول کی کنزمپشن کم ہوئی، لیکن ہماری حکومت نے پیٹرول کی قیمت بڑھانا مناسب سمجھا۔ یہ مسلسل عوام کی رگوں سے لہو نچوڑنے پہ یقین رکھتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے یہ لگے کہ یہ عوام کو زندہ رکھنے میں سنجیدہ ہیں یا ملک کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ ہیں۔ آپ اس پہ ضرور سوچئے گا، اور ہماری جو رائے ہے اس پہ آپ اپنی رائے دیجئے گا، ہم اس سے سیکھیں گے، اپنے کمنٹس دیجئے گا، ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، اور ملک کو اور قوم کو خوشحال بنانے کے لیے، انہیں آگے بڑھانے کے لیے کیا ایسا ہونا چاہیے۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔